پاکستانی الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں ان دنوں زیر بحث ہے مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی اور شادی پر ان کے زیب تن کی گئی ایک چادر۔ یہ معاملہ کوئی قومی سلامتی کا تو نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی پاکستان کی بڑے اکانومی جڑی ہے، لیکن زیر بحث ہے کہ اس چادر کی قیمت کیا ہے۔ اور یہ چادر بہت قیمتی ہے، 70 سال پرانی ہے، اس میں سونا ہے، ہرن کے بال استعمال ہوتے ہیں، یہ پاکستانی 30 لاکھ روپے کی آتی ہے، اس کا دوسرا ورژن 60 لاکھ روپے کا آتا ہے، اور ہمارا پیسہ مریم نواز نے لوٹ کر کھا لیا، نواز شریف نے کھا لیا، اس سے یہ چادر خریدی گئی ہے۔ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر زیر بحث ہیں، لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس معاملے کی تھوڑا سا گہرائی میں جائیں اور تحقیق میں جائیں تو دلچسپ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جنید صفدر کی شادی پاکستان کے ان سیاسی حالات میں ہو رہی ہے جب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی طلاق ہونے والی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی پھر سے شادی نواز شریف کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے بیچ میں تھوڑا ریلیف ملا ہوا ہے سیاسی طور پر نون لیگ کو، کچھ ہلکا محسوس کر رہے ہیں وہ بہت پھینٹا کھانے کے بعد۔ ایسے حالات میں ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا پر پہلے مریم نواز کا گانا وائرل ہوتا ہے کہ وہ گانا کتنا اچھا گاتی ہیں، جنید صفدر گانا کتنا اچھا گاتے ہیں، لوگ موازنہ کر رہے ہیں کہ مریم کا گانا اچھا ہے، جنید کا گانا اچھا ہے۔ ایسے میں ہی بیچ میں یہ خبر آ گئی کہ جنید صفدر کی چادر بہت مہنگی ہے جو انہوں نے اپنی مہندی پر، جو کہ پاکستان میں ایک ایونٹ ہو رہا تھا، زیب تن کر رکھی تھی۔ اس چادر پر پاکستان کے اخبار جنگ نے اور جیو ٹیلی ویژن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی قیمت 30 لاکھ روپے ہے۔ ہم نے جب تحقیق کی کہ جانا جائے کہ آخر کیا خاص بات ہے اس چادر میں، تو معلوم ہوا کہ اس چادر کا نام شاہتوش شال ہے۔ کسی بھی چادر کو شال کہتے ہیں، شاہتوش شال ہے یہ، اور یہ تیار کی جاتی ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ چادر نہیں بنائی جاتی سوائے مقبوضہ کشمیر کے۔ یہ کس چیز سے بنائی جاتی ہے؟ یہ بنائی جاتی ہے ہرن کی کھال سے، اور جس سائز کی چادر جنید صفدر نے پہن رکھی ہے اس سائز کی چادر بنانے میں تقریباً 3 ہرن کے کھال استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہرن ایک خاص قسم کا ہرن ہے جو کہ دنیا میں ہر جگہ نہیں پایا جاتا، اور جہاں بھی پایا جاتا ہے وہاں کی حکومتیں اسے محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کرتی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ ناپید ہوتی نسل کا ہرن ہے۔ چین میں یہ ہرن پایا جاتا ہے تبت کی پہاڑیوں میں، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے قریب بھی کہا جا سکتا ہے۔ چین میں بھی اس کے شکار پر پابندی ہے کہ آپ اس ہرن کا شکار نہیں کر سکتے۔ اس پابندی کے باوجود وہاں پر یہ ہرن شکار ہوتا ہے جنگلات میں مقامی آبادی کی جانب سے، پھر لوگ انہیں اسمگلرز کے تھرو مقبوضہ کشمیر تک پہنچاتے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے کاروباری لوگ خریدتے ہیں ان ہرنوں کے کھال کو یا ان بالوں کو جن سے چادر بنائی جا سکتی ہو، اور پھر مقبوضہ کشمیر میں محنت کش خواتین اسے بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ کو کبھی یہ شال خریدنے کا دل چاہے تو آپ انسٹاگرام پر شاہتوش شال لکھیں گے تو ایک پیج سامنے آ جاتا ہے جسے مقبوضہ کشمیر سے چلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اس چادر کے بیچنے پر، بنانے پر پابندی ہے، تو اس انسٹا پیج کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو پرائیویٹ اکاؤنٹ رکھا گیا ہے۔ میں نے جب اس پیج کے مالک سے رابطہ کیا، رؤف ان کا نام ہے، ان سے میری بات ہوئی، میں نے پوچھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہتوش شال؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا 100 سال کا کام ہے اور میں چادر دیکھتے ہی بتا سکتا ہوں کہ یہ شاہتوش شال۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو شاہتوش شال ہے یہ ہرن کے بالوں سے تیار کی جاتی ہے، اور یہ اتنا ڈیلیکیٹ اور نازک بال ہوتا ہے کہ اسے آپ کسی مشین سے نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب امریکی کچھ کاروباری شخصیات نے سوچا کہ ہم اس کو بنا کر بیچتے ہیں، بالخصوص اس کو دبئی میں بہت پسند کیا جاتا ہے، جو شیخ ہیں ان کے سروں پر باندھنے کے لیے یا کبھی لباس یا کسی بھی صورت میں استعمال کرنے کے لیے وہ بہت پسند کرتے ہیں، اور بڑی مہنگی بکتی ہیں وہاں پر، کروڑوں روپے کی اس کی مالیت بن جاتی ہے۔ تو امریکی کاروباری شخصیات نے سوچا کہ ہم بھی کشمیر سے اٹھاتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں۔ امریکی کاروباری شخصیات نے اس کو بنانے کی کوشش کی تو وہ مشینوں پر ظاہر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن مشینوں پر اس کو بنا نہیں پائے کیونکہ اس کا دھاگا بہت نازک ہوتا ہے۔ ہرن کا یہ بال جو ہے یہ بہت نازک ہوتا ہے جس سے شاہتوش شال بنتی ہے۔ لہٰذا یہ کام دنیا میں اگر کہیں بھی ہو رہا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور وہاں پر صرف محنت کش خواتین ہیں جن کو گھروں میں یہ کھالیں پہنچائی جاتی ہیں، پھر وہ بال نکالتی ہیں اور بال کی کھال اور جو مرضی کر کے اس سے شاہتوش شال بنا دیتی ہیں۔ یوں یہ شاہتوش شال بنتی ہے اور یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ اس کا جو ورژن جنید صفدر نے پہن رکھا ہے وہ گولڈن کلر کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جتنی پرانی ہو جائے اس میں سنہری رنگ اتنا ہی نمایاں ہونے لگتا ہے اور دور سے یہ سونا دکھنے لگتا ہے، سونا بن نہیں جاتی ہے۔ اور جو جنید صفدر نے پہن رکھی ہے وہ تقریباً 70 سال پرانی شال ہے، یعنی کہ 70 سال پرانے ہرنوں کی جو بال ہیں ان سے بنائی گئی ہے۔ چونکہ اس وقت یہ بین ہے لہٰذا مقبوضہ کشمیر میں یہ کام ڈھکے چھپے ہو رہا ہے۔ جب سے اسے بین کیا گیا ہے، اس ہرن کے شکار کو اور اس چادر کو بنانے اور بیچنے پر پابندی لگائی گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے، تب سے اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ ایک ڈھکی چھپی چیز ہے۔
جیسے پاکستان میں بہت سی بینڈ اشیاء ہیں تو وہ بہت مہنگی ملتی ہیں، اسی طرح سے شال کا بھی معاملہ۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو رؤوف صاحب ہیں جو کہ ڈھکے چھپے شاہتوش شال بیچ رہے ہیں، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مناسب کر رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پابندیاں لگتی رہتی ہیں ایسی چھوٹی موٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نریندر مودی نے جان بوجھ کر مقبوضہ کشمیر میں پابندی لگائی ہے بھارت نے شاہتوش شال کی فروخت پر، تاکہ مقبوضہ کشمیر میں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ ایک چادر 30 لاکھ کی مل رہی ہے، اسی کا سفید ورژن 60 لاکھ کا مل رہا ہے، اور جب یہ عربی خریدتے ہیں یا شیخ دبئی کے خریدتے ہیں تو یہ کروڑوں میں بیچی جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہاں کی اکانومی بہتر ہونے لگی تھی، لہٰذا بھارت نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ایک پہلو اس معاملے کا دلچسپ یہ بھی ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جنید صفدر نے یہ شال پہن رکھی تھی، یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ شاہتوش شال ہے جب اپنے ایکسپرٹ سے بات کی ہے تو۔ اس کی قیمت 30 لاکھ روپے ہے۔ کیا جنید صفدر نے یہ حال ہی میں خریدی ہے؟ اس معاملے پر مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تحفہ دی گئی تھی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چادر ان کو پرانی بھی ہو سکتی ہے، ان کے ابو کی ہو سکتی ہے اور ان کے بھی ابو کی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ ایسے ایونٹس پر روایتی اپنے پرانے ملبوسات پہنتے بھی ہیں، اور ایک بیٹے کو بڑا فخر ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کی ایسی کوئی چادر کو، یا بیٹی کو بڑا فخر ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے شادی کا جوڑا اپنی شادی میں پہن لیتی ہے، تو ایسا ہوتا بھی ہے، ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، ایک سوشل میڈیا پر ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ جنید بھائی اپنی چادر سے چھوٹا سا ٹکڑا دے دیں، میں نے اپنی ٹیوشن کی فیس پے کرنی ہے کیونکہ آپ نے عوام کو لوٹا ہے تو آپ نے یہ چادر خریدی ہے، 30 لاکھ روپے کی چادر لے رہے ہو۔ اس پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے دنیا کو۔ اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی بڑی کاروباری شخصیات، پاکستان میں دیگر افراد، بلکہ بحریہ ٹاؤن میں 2-4 اچھی ڈیلز کھڑکا لینے والا پراپرٹی ڈیلر ہو، یا کوئی وکیل جو 2-4 اچھے کیس جیت جائے، یا پھر کوئی اور شخص یا کوئی سرکاری ملازم جس کو اچھے کھانچے لگ جائیں کہیں سے، تو وہ بھی ایسی شالز تو بڑے آرام سے لے لیتے ہیں اور تحفے میں دی جاتی ہیں۔ ہمارے بیوروکریٹس میں جو ذرا اوپر کی شخصیات ہیں جن کے پاس بڑا کھلا پیسہ ہے، تو یہ 50-60 لاکھ میں چادر تحفے میں دینا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کسی کے لیے۔ لہٰذا دوستو، ہلکے پھلکے انداز میں معاملے پر تبصرہ ضرور کریں، یہ مت کہیں کہ یہ لوٹ کھسوٹ کا ہے اور ہمارے پیسے واپس کرو، اور ایسی یہ تو ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر وہ چور اور کرپٹ ہیں تو آپ کی ملک عدالتیں کیوں ناکام ہیں انہیں کرپٹ ثابت کرنے میں، یا حکومت اور استغاثہ کیوں ناکام ہے انہیں کرپٹ ثابت کرنے میں؟ اس پر سوال اٹھائیں، اس پر سوال اٹھائیں کہ جب وہ چاہیں بیمار ہو کر بھی 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر بھائی کی گارنٹی پر باہر کیسے چلے جاتے ہیں۔ اس پر سوال اٹھائیں کہ مریم نواز کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتی ہیں، کبھی چپ ہو جاتی ہیں۔ اس پر سوال اٹھائیں کہ نواز شریف پہلے تو جنرل باجوہ کا نام تک لے رہے تھے، اب کیوں نام نہیں لے رہے۔ اس پر سوال اٹھائیں کہ آپ کے اسلام آباد میں آج کل جیسے انٹرویوز چل رہے ہیں کہ عمران خان جائے گا تو نواز کو لانا ہے، زرداری کو لانا ہے، مولانا کو لانا ہے، یا کسی اور کو لا کر سر پہ بٹھانا ہے۔ ان چیزوں پر بات کریں۔ 30 لاکھ کی چادر پر فضول میں اپنا وقت اور عوام کا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اب 30 لاکھ روپے کی چادر لینا کسی انسان کو زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ بطور انسان خوش لباس دکھنا یا خوش لباس رہنا ہر انسان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں بھی ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اپنے لباس کو لے کر بہت کانشیس ہوتے ہیں اور جنون کی حد تک پاگل ہوتے ہیں، بڑا لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ اپنی اپنی چوائسیز ہو سکتی ہیں انسان کی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے ظاہر کو بہتر کرنے کے لیے آپ 30 لاکھ کی چادر لے لیں، اتنے قیمتی ہرن کا شکار ہو جائے، یہ اتنا قیمتی ہرن جس کے شکار کرنے پر امریکہ میں آپ کو 1 سال کی قید ہو سکتی ہے، اس طرح سے آپ اتنے اخراجات اپنے بڑھا لیں، یہ بطور انسان اگر دیکھا جائے تو کچھ زیادہ بہتر لگتا نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی ذاتی چوائس ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اس کو کھلے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا عین اسی موقع پر جب جنید صفدر یہ مہنگی چادر اوڑھے ہوئے اپنی مہندی میں محو رقص تھے یا توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، عین اسی موقع پر اسی لاہور میں اسی رائیونڈ میں کچھ بچہ، کوئی انسان چادر نہ ہونے کی وجہ سے سردی سے ٹھٹر بھی رہا ہوگا، اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہماری ریاست ایسی بن جائے کہ جہاں پر امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت سی اپنی معاشی اصلاحات، ہمارا سیاسی نظام اور باقی چیزوں کو درست کرنا ہوگا۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ آپ اس دلچسپ معلومات پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ ضرور اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔